اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، اے مسلمانوں جب احد کے میدان میں تمہارے اوپر وہ مصیبت پہنچی جس کی ڈبل مصیبت تم اپنے دشمن کو اس کے پہلے پہنچا چکے تھے بدر کے میدان میں، جو چوٹ تمہیں پہنچی وہ چوٹ اس کے پہلے تم اپنے دشمن کو پہنچا چکے تھے، جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا قلتم انا ھذا، تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے ہو گیا، قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ کیا جواب ہے؟ دین کے نام پر کبھی دین الہی بنایا گیا، کبھی قرآن کریم کا ترجمہ کرنے پر علماء پر کو سزائیں دی گئیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، توحید اس ملک میں اجنبی بن گئی اور بدعت و خرافات دین کا حصہ بن گئے، اور دین کے نام پر قبر پرستی، مزار پرستی، تعزیہ پرستی، امام پرستی اس ملک میں دین کے نام پر پروموٹ کی گئی، اس کو روایت دیا گیا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب حکمت والا ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، میرے وہ بندے جن کو میں زمین میں غلبہ عطا کر دوں تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکر، اور برائیوں سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، اے میرے نبی کے صحابہ تم زخمی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے نبی کی ایک پکار پر جب تم اس نبی کے فرمان پر نکل پڑے تو کان کھول کر کے سن لو، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے جیسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا اجر اور ثواب تیار کر کے ہم نے رکھا ہے۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، یہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا گیا کہ بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا
قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اور ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، اس وقت پورے ملک میں اہل اسلام جس قسم کی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی ہی مایوسی، لاچاری، بے بسی محسوس کی جا رہی ہے. اور ان سب کے بیچ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے دین کے ماننے والے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے. ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد. اس میں کسی کو جان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم تو اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. آج ہم اس دوراہے پر جو کھڑے ہیں، تاریخ ایک ایسے موڑ پر ہمیں لے کے آئی ہے کہ اب ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو سیدھے سیدھے اسلام کے اوپر کفر کا بول بالا نظر آ رہا ہے. یہ تو سیدھے سیدھے شرک توحید پر غالب آ رہی ہے. تو ان حالات میں چونکہ یہ جمعہ کا ممبر ہے اور اس ممبر کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی رسپانسبلٹی ہے، میں آج آپ کو 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اور ہم سیرت النبی میں جا کر کے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا ایسی سچویشن میں جب مسلمان اس طریقے کے حالات سے دوچار ہو، کیا اسے کوئی رہنمائی ملتی ہے، کوئی گائیڈنس ملتا ہے، کوئی مارگ درشن ملتا ہے اللہ کے رسول کی سیرت سے؟ ملتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک غزوہ لڑا گیا، ایک جنگ لڑی گئی، اس کا نام ہے غزوہ احد. یہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان لڑی جانے والی دوسری بڑی جنگ ہے. پہلی جنگ بدر ہے اور اس کے 1 سال کے بعد یہ جنگ لڑی گئی، جنگ احد، غزوہ احد. یہ موقع نہیں ہے میں غزوہ احد کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. مختصر آپ یہ سمجھے کہ اس جنگ میں ایک ایسا موڑ آیا کہ مسلمان اس جنگ میں غالب آ گئے. جنگ جیت گئے مسلمان اور دشمن بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پوری جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. اور حالات یہاں تک پہنچے کہ 70 صحابہ کرام کی جانیں گئی، شہید ہوئے اللہ کی راہ. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے دانت ٹوٹے. اور مسلمان اس حال میں واپس پلٹے کہ 70 جنازے ہیں ان کے ساتھ اور سینکڑوں زخمی صحابہ کرام ہیں اور جنگ ہار کر کے لوٹے. اور نبی موجود ہیں اور اس دنیا کے سب سے بہترین مسلمان، ان سے بہترین مسلمان تو تاریخ میں نہ آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. ان کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. تو جو سوال آج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ صاحب ہمارا دین تو سچا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
ہم اس قدر ذلیل ہو رہے ہیں، اس قدر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انصاف اور عدل کے سارے معیار بدل گئے، نا انصافی کو انصاف اور ظلم کو عدل کا نام دیا جا رہا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے حسن آپ کا کرشمہ ساز کرے۔ وہ حالات اس وقت ہمارے ملک۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ غزوہ احد کا چیپٹر اٹھائیے میرے بھائی، اور اگر موقع ملے تو قرآن کریم میں سورہ آل عمران کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اس جنگ کے ایک پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، پہلی آیت یہ سورہ آل عمران کی ہی آیت۔ اللہ نے کہا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، اے مسلمانوں جب احد کے میدان میں تمہارے اوپر وہ مصیبت پہنچی جس کی ڈبل مصیبت تم اپنے دشمن کو اس کے پہلے پہنچا چکے تھے بدر کے میدان میں، جو چوٹ تمہیں پہنچی وہ چوٹ اس کے پہلے تم اپنے دشمن کو پہنچا چکے تھے۔ جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا قلتم انا ھذا، تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اب اللہ کا جواب سنو، قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ کیا جواب ہے، یہ بہت بڑا جواب ہے، اور پوری تاریخ کے ہر دور پر یہ جواب اپلائی ہوتا ہے کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جو کچھ ہوا ہے اپنے آپ پر غور کرو، اس کے ذمہ دار، اس کی ذمہ داری تم پر بنتی ہے۔ یہ جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر بدر میں 313 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ 1000 کے دشمن پر غالب کر سکتا ہے تو انہی اہل ایمان کی کچھ کمیوں اور کوتاہیوں اور کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ بہت بڑا اس سوال کا جواب اللہ نے دیا کہ اپنے آپ پر غور کرو۔ اس ملک میں آج ہم کوئی نئے نہیں ہیں، ہزاروں برس سے اس ملک میں ہم ہیں، سینکڑوں برس سے ہیں اس ملک میں، ہم حاکم کی حیثیت سے رہے۔ ہم نے کیا کیا اس دور میں؟ اس ملک کی غیر مسلم کمیونٹی تک ہم نے دین پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ جب ہمیں موقع ملا، جب حالات بہترین تھے، جب حالات ہمارے فیور میں تھے، اس دین کو ہم نے، پہلی بات تو ہم نے خود عمل نہیں کیا، دین کے نام پر خرافات کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور بادشاہوں کی تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ افسوس کریں گے اور آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس ملک کی تاریخ میں ہم نے کیا کیا ہے میرے بھائی، ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا ہے۔ دین کے نام پر کبھی دین الہی بنایا گیا، کبھی قرآن کریم کا ترجمہ کرنے پر علماء پر کو سزائیں دی گئیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، توحید اس ملک میں اجنبی بن گئی اور بدعت و خرافات دین کا حصہ بن گئے، اور دین کے نام پر قبر پرستی، مزار پرستی، تعزیہ پرستی، امام پرستی اس ملک میں دین کے نام پر پروموٹ کی گئی، اس کو روایت دیا گیا۔ تو اللہ کا تو بالکل سمپل سا جواب ہے میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نعوذ باللہ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں؟ اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ہم دین کی مدد کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خود دین سے دور ہو گئے۔ ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، دین کہاں ہے آج؟ دین لے دے کے بچائے، مسجد تک بچائے بس۔ دین کی سیمائیں مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، مسجد کے باہر دین نہیں ہے۔ ذرا سی بات پہ آج ہم ناک اور انا کے مسئلے بنا کے بھائی بھائی میں برسہ برس اور نسل در نسل ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے گھروں میں آج برسہ برس نہیں، نسل در نسل بول چال بند رہتی ہے۔ بڑے پکے مسلمان ہیں صاحب، کیا مجال کی ہاتھ ذرا سا سینے سے نیچے چلا جائے کہ ہم نبی کی سنت کے بڑے پیروکار ہیں، کیا مجال کی ہماری آمین کی آواز ذرا سی پست آ جائے کہ ہم نے سنتوں اور حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی کی آمین کی آواز بڑی بلند ہوتی تھی۔ ہماری سنتوں کی اتباع کا معاملہ مسجدوں کی چہار دیواری کے اندر ہے،
اس کے باہر کہیں انا کے نام پہ، کہیں اپنی جھوٹی ناک اور شان کے نام پہ کتنی سنتیں ہیں جن کو ہم ملیامٹ کر دیتے ہیں میرے بھائی۔ غزوہ احد میں ایک سنت رسول ٹوٹی تھی تو مسلمان جیتی جنگ ہار گئے تھے۔ وہ پہاڑی پر اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور بڑی سختی کے ساتھ کہا تھا کچھ بھی ہو جائے ہم جنگ جیتے ہارے آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اور ان 50 تیر اندازوں کا کمانڈر، ان کا سردار آپ نے بنایا تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر، یہ جیم سے ہے جبیر، زبیر نہیں جبیر، عبداللہ ابن جبیر کو آپ نے بنایا تھا۔ اور جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے تو ان 50 تیر اندازوں میں آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ اب اس میں کچھ لوگ کہنے لگے صاحب اب تو مال غنیمت حاصل کیا جا رہا ہے، اب یہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، دوسرے لوگ لے لیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر منع کرتے رہے کہ نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ 50 میں سے 40 چلے گئے، 10 بچے۔ مشرکین کی فوج کے سپہ سالار میں ایک بڑی شخصیت تھی خالد بن ولید، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو مشرکین کی طرف سے ریپرزنٹ کر رہے تھے، وہ ہار کے واپس جا رہے تھے۔ ان کی نظر پڑ گئی اس پہاڑی درے کے اوپر، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ویک پوائنٹ ہے مسلمانوں کی، یہاں سے تو ہم پاسا پلٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ جاتے ہوئے دیکھا تھا 50 تیر انداز ہیں، تیار ہیں، حملہ نہیں کر سکتے۔ اب وہاں 50 میں 10 بچے ہیں، یہ پوری بچی کھچی فوج لے کر کے پہنچے اور ان 10 لوگوں کو پہلے شہید کیا اور اس کے بعد پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس حملے کے لیے مسلمان تیار تھے۔ ایک نبی کی نافرمانی ہوئی ہے تو یہ حالات ہوئے۔ جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے اللہ کے نبی کا۔ ہم اور آپ اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں نا، اپنے نبی سے ہمیں اس سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اور ہم تو 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے تو نبی کو دیکھا تھا، سوچو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے اپنے نبی کو زخمی دیکھا۔ یہاں تک کہ یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ بعض صحابہ نے میدان جنگ میں تلوار پھینک دی کہ اب جب نبی نہیں ہے تو پھر ہم کس لیے لڑیں گے۔ اس سوال کا جواب بھی اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر دیا۔ بڑی مشہور آیت ہے، یہ وہی آیت ہے جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تھی، تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں لگا پہلی بار ہم اس آیت کو سن رہے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ کہا کہ اے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر مان لو اس غزوہ احد میں وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے، تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اور اگر کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، اس کے مذہب میں داخل ہو گئی۔ ہمیں لگتا ہے یار ہمارے سماج کی ناک کٹ گئی، ہمارا ایک آدمی جو ہے دوسرے کے پالے میں چلا گیا۔ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کسی منافق کے، کسی کمزور ایمان اور عقیدے والے کے مرتد ہو جانے سے اسلام کمزور ہو جائے۔ ہاں، جو مرتد ہوا ہے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کی ہے، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ بھی احد کے میدان کا ایک سبق تھا۔ نبی کی وفات کی جو ہے شہرت ہوئی اور افواہ اڑی، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہ آیت نازل کی۔ اور آگے بڑھی، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک نبی کا فرمان ٹوٹا ہے تو یہ حالات ہوئی۔ تو ان حالات میں سب سے پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آج ہم رسول کے پیروکار ہیں کہ رسول کے نافرمان ہیں۔ اور جب ہم اس حیثیت سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم سب رسول کے نافرمان ہیں، ہم سب رسول کے نافرمان ہیں، ہماری زندگی میں قدم قدم پر اللہ کے رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی ہے۔ کتنی سنتیں ہیں میرے بھائی جن کو آج ہم اپنے شادی بیاہ کے نظام میں ہم دیکھیں، کتنی مطلقہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں، کتنی بیوائیں ہیں جن کو ہم نے اس ڈھکوسلے پر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا کہ صاحب وہ عورت ہے وہ گزار لے گی۔ اسی سماج میں بڑی کڑوی حقیقت ہے
کہ کتنی مطلقہ اور بیوہ عورتوں نے غلط قدم اٹھائے ہیں، کیونکہ سماج ان کے دوسرے نکاح کا انتظام نہیں کر رہا۔ ان کا نکاح تب ہوگا جب کوئی بوڑھا 50-60 سال والا، جب اس کی بیوی مرے گی تب اس مطلقہ اور بیوہ کا نکاح ہوگا۔ اس کے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ بھی اس سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ میں تو پورے ملک کے حالات پر الحمدللہ نظر رکھتا ہوں۔ ابھی ایک سروے آیا تھا اس ملک میں، ایک بہت بڑے ہوٹل کمپنی کا سروے آیا تھا جو پورے ملک میں بدکاری اور زناکاری کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس کمپنی کا سروے تھا کہ اس کمپنی کے ہوٹلز استعمال کرنے میں حیدرآباد جو مسلمانوں کا بڑا مشہور شہر ہے، وہاں بڑی اکثریت ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اس شہر کا پہلا نمبر تھا۔ آپ کی بچیاں آج بدکاری کے راستے پہ جا رہی ہیں، غریب بچیاں آپ کے غلط راستے پر جا رہی ہیں، اور آپ ان بچیوں کے نکاح کو آسان کرنے کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس ملک کے ان حالات میں ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زیرو سے شروعات کریں۔ مسلمانوں نے مدینہ پہنچنے کے بعد زیرو سے شروعات کی تھی۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ بار تھا، نہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں تھا، مگر مسلمان ایک طاقت بن کے مدینہ میں ابھرے، ایسی طاقت کہ قیصر و کسریٰ کو حیران کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو، صحابہ کرام نے زیرو سے شروع کیا تھا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمارے نبی کی ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ نہیں لکھا ہے، ہمارے اسلام میں مایوسی کا لفظ نہیں لکھا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان کبھی مایوس نہیں۔ اللہ کا دین غالب ہے، غالب رہے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، غالب رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات، ہماری مدد کا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ وعدہ کیا ہے۔ سورہ حج اٹھائیے، قرآن کا 18واں پارہ سورہ حج، 17واں پارہ سورہ حج کی آیت، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب حکمت والا ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، میرے وہ بندے جن کو میں زمین میں غلبہ عطا کر دوں تو وہ نماز قائم کریں گے، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مومن بندے اگر زمین میں اقتدار پا جائیں، حکومت پا جائیں، تو ان کی ترجیحات میں، ان کی پراتھمکتاؤں میں یہ ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں گے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات ہو جائیں، دنیا کی ساری مسجدیں ختم ہو جائیں، تب بھی نماز ختم نہیں ہوگی۔ اس امت کو 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو کسی امت کو نہیں ملی۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اگر ہم کسی دنیا کے ایسے کونے میں پہنچ جائیں جب پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے تب بھی نماز ادا ہوگی۔ پوری زمین میرے لیے مٹی، زمین کی مٹی میرے لیے پاک بنائی گئی، اور پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی۔ اس زمین کا، اس کائنات کا کوئی کونا ہو، ہم جا کر کے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا نماز کے تعلق سے کیا رویہ ہے میرے بھائی؟ ہم صاحب آج افسوس کر رہے ہیں کہ آج ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں۔ ابھی جو ہے آگے کے حالات بھی سامنے آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارے سامنے سب چیزیں ہیں، لیکن جو ہماری مسجدیں آلریڈی ہیں، پنجاب کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کتنی مسجدیں جو مسلمان وہاں سے چلے گئے، ایک نہیں سینکڑوں مسجدیں تالے لگ گئے، استبل بنا دیے گئے، لوگوں نے گھر بنا لیے، مسجدیں ویران ہو گئی کیونکہ وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں، جمعہ کی نماز میں پوری مسجد بھری ہے اور 5 وقتہ نمازوں میں ایک سب دو سب سے آگے کا معاملہ نہیں۔ ہماری زندگی میں نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ ان مشکل حالات میں بھی ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ بھئی ہمارے نبی کو اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ ہمیں اور آپ کو تو پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی گئے تھے، تو آپ جنگ کے پہلے کل صبح جنگ ہونے والی ہے، رات میں بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض
اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے، یہ تیرے کلمہ کو ہلاک ہو گئے، تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ 313 میرے نبی کی کیپٹل تھے، میرے نبی کی پونجی تھے، وہ بڑے قیمتی صحابہ تھے کیونکہ ان کے پاس توحید تھی، ان کے پاس ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہماری توحید اتنی کمزور ہے کہ لالچ کی بنیاد پہ، ڈر کی بنیاد پہ، اندیشوں کی بنیاد پر ہمارے ایمان اور ہماری توحید ختم ہو جائے، ہم ایمان سے کمپرومائز کر لیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات اللہ کی سنت کا ایک حصہ ہے، اللہ کے قانون کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اس طریقے کے حالات پیدا کر کے اپنے مومن اور منافق بندوں میں امتیاز کرتا ہے، اور وقت نے بتایا اور حالات بتا رہے ہیں، منافقوں کے چہرے، ان کے چہرے کے مکھوٹے اتر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں جو منافق چلے آئے ہیں اور جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر وقت پڑنے پر انہوں نے مسلم قوم کا سودا کیا ہے، ان منافقین کی لسٹ اب دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ نے اس دین پر چلنے اور اس دین کی مدد کرنے کو ہم نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم ہمارے دین کی مدد کرو گے ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ غزوہ احد سے ایک سبق اور ملتا ہے میرے بھائی۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ پہنچ گئے، زخمی ہیں، کراہ رہے ہیں، مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے پاس رپورٹ آئی کہ مشرکین مکہ اب اور بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ وقت بڑا نازک تھا، مسلمان زخمی حالت میں ہیں، مرہم پٹی ہوئی ہے ان کی، اور 70 جنازے انہوں نے اٹھائے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کہا کہ ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے، ہم نکلیں گے مدینہ کے باہر اور ہم آگے بڑھ کر کے ان دشمنوں کو بتا دیں گے کہ ہم ہارے ضرور ہیں مگر ہم ختم نہیں ہوئے، ہماری طاقت، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نکلے، حمراء الاسد ایک مقام ہے وہاں تک نکلے۔ اور جب یہ صحابہ کرام نے اتباع رسول کی جب یہ مثال پیش کی تو اللہ نے قرآن میں کہا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، اے میرے نبی کے صحابہ، تم زخمی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے نبی کی ایک پکار پر جب تم اس نبی کے فرمان پر نکل پڑے تو کان کھول کر کے سن لو، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ، اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے جیسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا اجر اور ثواب تیار کر کے ہم نے رکھا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا گیا کہ بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے نکلے، مشرکین تیاری میں تھے مگر جب اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا مشرکین واپس پلٹ گئے، سمجھ گئے نہیں یہ جو ہے ہارا ہوا شیر اور خطرناک ہوتا ہے، زخمی شیر اور خطرناک ہوتا ہے۔ مشرکین اپنا لشکر لے کے واپس چلے گئے۔ تو اتباع رسول اور اطاعت رسول کی یہ مثال صحابہ نے پیش کی۔ احد کے میدان میں چند لوگوں کی غلطی اور کوتاہی سے اگر ایک سبق ملا تو یہ دوسرا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اگر آج ہم رسول کے سچے فرما بردار ہو جائیں اور اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں تو ہماری سب سے بڑی طاقت یہی ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر اپنے دور میں فوج کے کمانڈر کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ لشکر کون سا ہے؟ صحابہ کا لشکر ہے۔ لشکر کے کمانڈر سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں، لمبا خط ہے، اس خط میں ایک بات حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے امیر جیش، اے لشکر کے کمانڈر، تم کو اور تمہارے سارے فوجیوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس سب سے بڑی اگر طاقت ہے تو اللہ کا تقویٰ ہے، ورنہ دشمن تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور کبھی یہ مت سوچنا کہ دشمن ہمارا شرابی ہے، کافر ہے، مشرک ہے تو ہم اس کے اوپر غالب آ ہی جائیں گے۔ اگر تم گناہوں میں لطت ہو جاؤ گے تو بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان سے بڑے کافر اور مشرک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اللہ نے بنی اسرائیل پر مجوسیوں کو غالب کر دیا، اور مجوسی بیت المقدس کے اندر داخل ہو کے بیت المقدس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی عورتوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ ان کی عزت بچتی ہے نہ ان کی عبادت گاہ بچتی ہے۔ فجاسو خلال الدیار، ان کے گھروں میں دشمن داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے اپنے خط پہ لکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا ہے،
اور آخری چیز، چونکہ وقت جمعہ کا مختصر ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہے، آخری چیز غزوہ احد سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو 50 تیر انداز اللہ کے نبی نے مقرر کیے تھے وہ کیوں وہاں سے ہٹے؟ منکم من یرید الدنیا، دنیا کے چند مال اور آسائش اور مال غنیمت کے لیے۔ دنیا پرستی بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، ہمیں دنیا کمانے کا حکم ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا حکم ہے، مگر ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کا بھی حکم ہے۔ ہمارے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی، بل توثرون، ہم جمعہ کے نماز میں سورہ اعلیٰ کی آیت اکثر سنتے ہیں، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائی، مرنا تو سب کو ایک دن ہے، موت لکھی ہوگی تو بستر پر موت آئے گی۔ اسی لیے جنگ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اللہ نے کہا بل احیاء، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں مرے ہیں، یہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو وہ شہادت کی جو موت ہے وہ نارمل موت کے جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرمان نازل کر کے ان مسلمانوں کو تسلی بھی دی جن کے باپ اور جن کے بھائی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ایک دوسرے کو تسلی دینے کا، ایک دوسرے کو ڈھارس باندھنے کا، ایک دوسرے کو مضبوطی دینے کا ہے۔ مایوسی بھرے باتیں نہ کریں۔ ہمارے حق میں جو تھا ہم نے لڑائی لڑی ہے، اور آگے بھی ہم اس ملک کے قانون اور اس ملک کے آج یوم جمہوریہ بھی ہے اتفاق سے، اور آج کے دن ہمارے لیے بڑی طاقت کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے ملک کو، ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اور ہمارے ملک کے سنویدھان اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی کسی بھی کمیونٹی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر جو ہے اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس ملک کے سنویدھان اور قانون اور انصاف کے دائرے میں رہ کر کے ہم نے اپنی لڑائی لڑی ہے، اور آگے ہم لڑیں گے، اور ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے جو حالات ہیں وہ ہمارے فیور میں نہیں ہیں، ہمیں چیزیں بڑی مشکل نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک دور تھا اسلامی تاریخ میں تاتاری مسلمانوں پر غالب آ گئے تھے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی انہوں نے، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، مگر پھر انہی تاتاریوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ پھر اسلامی حکمرانوں کی حیثیت سے تاریخ میں چمک کر کے آئے۔ اور علامہ اقبال نے کہا، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں ہے میرے بھائی۔ اور شورش کاشمیری نے ایک شکوہ کیا تھا اللہ سے، وہی شکوہ ہم بھی کرتے ہیں کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں پر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے انشاءاللہ اگر ہم دین پر قائم رہیں گے، اللہ کے دین پر چلتے رہیں گے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا۔ اور جس دن ہم دین سے نکلے اور دین کے معاملے میں ہم ڈھیلے ہوئے، دین کے معاملے میں ہم نے کمپرومائز کیا، وہ دن سمجھیے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ ہماری روزی روٹی کا معاملہ آسان فرمائے، رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، دین بک رہا ہے، دین کا سودا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت اور حالات میں ہم دعا کرتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے دین کی توفیق بخشی ہے، اسی دین پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔